السلام علیکم ناظرین، لائیو نیوز کے پروگرام سرخاب کے پر میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسد ملک۔ بات ہو رہی تھی پاکستان کلچر کے حوالے سے، اور ہمارا اگلا سوال کہ یہ جو ہمارا ختم ہوتا ہوا کلچر ہے، ہماری تہذیب ہے، یہ غیر ملکی تہذیب کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ دنیا کی وہ تہذیب، وہ کلچر اور وہ ثقافت جو ہے وہ دنیا کو لیڈ کرتی ہے، جو فنانشلی جو بڑے سٹرونگ ہیں۔ اس وقت دنیا کے لیے جو مشعل راہ ہے، جو تہذیب پوری دنیا جس کو اپنانا چاہتی ہے، وہ مغرب کی تہذیب ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اس وقت سپر پاور ہیں۔ تو بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی تہذیب کو، اپنے کلچر کو لے کے آنے چاہتے، اس سطح پر لے کے آنا چاہتے ہیں کہ دنیا اس کو فالو کرے، تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو اپنے لوگوں کو یقین دلانا ہوگا کہ آپ کی تہذیب جو ہے وہ ایک بہترین تہذیب اور دنیا کے بہترین کلچر میں سے ایک بہترین، یہ بنیادی طور پر ہمیں یقین دلانا ہوگا اپنے لوگوں کو، کیونکہ ہم احساس کمتری کا شکار لوگ ہیں، اور ہمارے احساس کمتری کی آپ حد دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں پنجابی کو بولنا، ہماری اگر پنجابی دیکھیں بطور قوم، اگر ہماری ثقافت کا ایک حصہ ہے زبان، ہم پنجابی بولتے ہوئے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں پنجابی بولنے والے کو ان پڑھ، اجڈ قرار دیا جاتا ہے۔ ایک بنیادی یہ احساس کمتری کا عالم دیکھ لیں، یہ ہے۔ تو یہ احساس دور کرنا پڑے گا، کم از کم ہمارا جو احساس کمتری ہے سب سے پہلے اس کو دور کریں، اس کے بعد اپنی قوم کو یقین دلائیں کہ یہ تہذیب جو ہے یہ بہترین تہذیب ہے، اور بہترین ہے کیسے۔ اور ہمارے ہاں اردو بولنے والے کو یا اردو میں انگلش بولنے والے کو بڑا پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں ہم نے ایک معیار مقرر کی ہے، یہ ہم نے خود ہی بنائی ہوئی ہیں، اپنے مطلب ہم اپنی بنائی ہوئی قید میں ہی قید ہیں۔ ہاں، یہ خود ساختہ مطلب ہماری اپنی پیدا کی ہوئی یہ رکاوٹیں ہیں۔ اور دوسرا کچھ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ بطور رائٹر، بطور استاد اور رکن معاشرہ کچھ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے اور انہیں نبھانا چاہیے۔ ایک دن سوال ہو رہا تھا کہ آپ جی بتائیں کمپیوٹر کی اردو کیا ہے یا اس فلاں چیز کی اردو کیا ہے، تو میں نے کہا جی اردو ان کی تب ہو جب یہ چیزیں ہم نے تیار کی ہیں۔ آپ کہیں جی کمپیوٹر کی اردو، لیپ ٹاپ کی اردو، موبائل کی اردو، یہ تو ہمیں بنی بنائی ملی ہے نا۔ تو ہم جو ہمارے ہاں جو چیزیں ہم تیار کر رہے ہیں نا، ہم کیا تیار کر رہے ہیں؟ ہم فرقہ واریت تیار کر رہے ہیں، آپ اس کا ہم سے پوچھ لیں۔ ہم یہاں پہ لوگوں میں فسادات پیدا کر رہے ہیں، آپ اس کا۔ ہمارے ہاں جو دہشت گردی کو ایک بڑا ایک جو مسئلہ ہمارا بن چکے ہے، اس میں ہمارا ایک بڑا ہے، آپ اس کے بارے میں ہم سے پوچھیں۔ ہمارے معاشرے کے متعلق یہ چیزیں خیر چھوڑیں، یہ ہمارے نقائص ہیں، ان سے ہمیں دور ہونا پڑے گا، اور ہماری اپنے آپ کو اس طرح ڈیولپ کرنا پڑے گا کہ دنیا ہماری تہذیب کو فالو کرے، آنے والی نسل خود بخود اس کو، کیونکہ ہماری نسل نو کو چاہیے ڈیولپ چیزیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آنے والی نسل کے لیے اس طرح ایک رول ماڈل پیش کریں کہ وہ یورپ یا مغرب کی طرف دیکھنے کے بجائے ہمارے اپنی تہذیب کو، اپنے کلچر کو اپنائیں۔ شائق صاحب، وقت کی خاصی قلت ہے، اور آپ نے بات بالکل بجا کی ہے کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ زیادہ تر ڈیولپ چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہیں۔ تو ہمیں اگر اس دوڑ میں شامل ہیں، اگر ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے یا ہم نے اپنی تہذیب کو پروموٹ کرنا ہے، تو ہمیں اپنی ضروریات کو، اپنی چیزوں کو ڈیولپ کرنا پڑے گا۔ اس میں معاشیت بھی آ جاتی ہے، اس میں آپ کا لٹریچر بھی آ جاتا ہے، اس میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ میں ناظرین سے یہی بات کروں گا کہ ناظرین، جو ہمارے کلچر میں نقائص ہیں جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اگنور کرتے ہوئے ان پہ دھیان ضرور دیں، لیکن ان کو اگنور کرتے ہوئے ہمیں اس کی پازیٹیو چیزوں کو اڈاپٹ کریں اور ان کو پروموٹ کریں، تاکہ جو ہمارا کلچر ہے وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو۔ اس کی بیس جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ بیس ویک ہے، ہماری کلچر کی بیس بہت اسٹرانگ ہے، اور ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے، اپنی نوجوان نسل تک یہ پہنچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ایک بہت بڑا فریضہ ہے ہمارا۔ تو آج کا ہمارا پروگرام کا موضوع بھی یہی تھا۔ جی ناظرین، پروگرام کا جو سلسلہ ہے وہ اپنے اختتامی مراحل کی طرف ہے، تو ہماری شائق صاحب سے یہ گزارش ہے کہ بطور شاعر ہمارے ملک پاکستان کو جو درپیش مسائل ہیں حال میں، تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ بطور شاعر کیا نوجوان نسل کو میسج دیں گے اور ہمارے ناظرین کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی،
مسائل کی اگر بات کریں تو مسائل تو بہت زیادہ ہیں. اس میں مسئلہ بے روزگاری کا ہے، مہنگائی کا ہے، کرپشن کا ہے، قوانین کی پامالی کا ہے، دہشت گردی کا ہے. حالانکہ دہشت گردی کی اس جنگ میں ہم نے بہت اپنا نقصان کیا ہے، ہمارا نقصان ہوا ہے، اور شاید دہشت گردی کی وجہ سے سب سے زیادہ جو قربانیاں ہیں وہ بھی پاکستان نے دی ہیں. کسی بھی جگہ پہ واقعہ ہوتا ہے تو عالمی میڈیا کی اور بالخصوص ہمارے ہمسایہ ممالک میں جو ان کی تمام توپوں کا طرف الزامات کا جو رخ ہوتا ہے وہ پاکستان کی طرف ہوتا ہے. حالانکہ اگر آپ نے جیسے بطور شاعر بات کی ہے، ایک نظم ہے بم دھماکے، یہ ہمارے دوست ہیں مشتاق علم گوگا جی، انہوں نے عکاسی کی ہے کہ دہشت گردی کس طرح یہ نقصانات پہنچاتی ہے اور کس طرح گھر اجڑتے ہیں. تو ان کی جو نظم ہے آپ کی اجازت سے وہ پنجابی میں، کیونکہ ہماری تہذیب، ہمارا کلچر اگر اس کی بات کریں تو کچھ چیزیں پنجابی زبان جو ہے وہ بھی ہماری تہذیب کا ہی حصہ ہے، تو اسی مادری زبان میں، ماں بولی میں ان کی وہ نظم ہے آپ کی اجازت سے. جی جناب. وہ کہتے ہیں کہ سنو معاف کری تو مالکا جڑی ہوگی ساتھوں پل، اسی ککھوں ہولے ہو گئے ساڈا کوڈی رہا نہ مل. ساڈے اگے پیچھے مالکا پھرے پاؤندی موت تمال، سنو آپ بھی خوف نے گھیریا ساڈے سہمے بیٹھے بال. سنو آپ بھی خوف نے گھیریا ساڈے سہمے بیٹھے بال. سب بھیناں دے جیون ویر، ویراں دی جیوے ہمشیر. ماواں دے وی جیون لال، وڈے گبرو نکے بال. سب دے رہن سہاگ سلامت، جیون سارے تا قیامت. پر جیون ایتھے اوکھی گل ہے، خطرہ ایتھے ایک ایک پل ہے. جیون ایتھے اوکھی گل ہے، کل ساں اسی گئے بازارے کٹھے ہو کے گھر دے سارے. بازار وچ سی گہما گہمی، ساری دنیا سہمی سہمی. سودا سلف خریدن لگے دوویں جی ساں اگے اگے. بال دکانوں باہر کھڑے سن، پیسے ہتھاں وچ پھڑے سن. بالاں کول ایک بالڑی آئی، چپ سی وٹی نیویں پائی. ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੁਰ ਪਏ, ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਏ. ਬਾਲੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਪਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਹ ਸਾਡਾ ਡੱਕਦੀ ਪਈ ਸੀ. ਬੇਗਮ ਦਿੱਤੇ ਰੁਪਈਏ 10 ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਈ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਸੀ. ਨਾ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਵੱਲੇ ਤੱਕੀ, ਬੇਗਮ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਅੱਕੀ, ਇਹ ਨਾ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਨਾ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ. ਪਿੱਛੋਂ ਛਾਬੜੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ ਬਾਬਾ, ਬੀਬੀ ਨਾ ਝਿੜਕੋ ਨਾ ਮਾਰੋ ਦਾਬਾ. ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਵੱਡੇ ਸਦਮੇ ਬਹੁਤ ਦੀ ਗੱਲ ਏ. ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਅੱਬਾ, ਜਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੱਭਾ. ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲਾਡਲੀ ਧੀਏ, ਪਿਓ ਬਾਜ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀਏ. ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਰੋਂਦੀ ਪਈਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਡਈਏ. ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ. ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ. ਕੁੜੀ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਪਾਣੀਓ ਪਾਣੀ. ਮੇਰਾ ਗੁੱਡੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਿਡੌਣੇ ਲੈਂਦਾ. ਮੇਰੀ ਗੁੱਡੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰੀ ਮਹਿੰਦੀ. ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡੇ, ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੁਝ ਰੁਪਈਏ ਕੱਢੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀ ਕੋਲੋਂ ਪਾਏ. ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਕੋ ਤੋਤਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ, ਪਾਪਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਏ, ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਗਿਆ ਏ. ਸ਼ਾਮੀ ਉਹਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਏ. ਲੈ ਜੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬਾਜ਼ਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਲਾਂਗੀ ਸੌਦੇ ਸਾਰੇ. ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਸੂਟ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਹਿੰਦੀ. ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਖਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਖਾਂ. ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ. ਨਾਲੇ ਆਖਿਓ ਗੁੱਡਿਓ ਆਖੇ ਹੋਮਣ ਡੈ ਨੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ. ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਬੰਦ ਸੀ ਅੱਖਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਸੀ ਲੱਖਾਂ. ਫਿਰ ਫੌਰਨ ਰਾਹ ਛੱਡ ਖਲੋਤੀ, ਅੱਖੋਂ ਟਿਪ ਟਿਪ ਡਿੱਗਣ ਮੋਤੀ. ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਬੰਦ ਸੀ ਅੱਖਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਸੀ ਲੱਖਾਂ. ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ. ਹਕੂਮਤ ਪੁੱਛੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਹਾਂ, ਮਸਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਹਾਂ. ਬਾਹਮ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਦੋਵੇਂ, ਕੌਮ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਸਾਵੇਂ. ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਸਾਵੇਂ, कौम से सुख दी नींदर सावें. 100% खालिद शहद फ्री होम डिलीवरी के साथ अल रहमान पंसार स्टोर तलवंडी. बहुत खूबसूरत जनाब, काफ़ी मुतासर, इन्होंने काफ़ी मुतासर किया नज़म से. तो नाजरीन बात यह है कि जो दहशत गर्दी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब पाकिस्तान ने इसको रोकने के लिए कोई इक़दामात नहीं किया. तो मुझे खुशी इस बात पे है कि पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दी को रोकने में सर फहरिस्त है. तो शहरी होने की गरज से हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपने मुल्क के अदारों का साथ दें और हम अपने कल्चर को, हम अपने पाकिस्तान की तहज़ीब को प्रमोट करें. और आप जहाँ भी हैं, आप एज़ अ टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप एज़ अ बिज़नेसमैन हैं, तो पाकिस्तान की चीज़ों से और पाकिस्तान से मोहब्बत करें. प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना बेहद ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान.